اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. ایپیسوڈ 14. مغلیہ سلطنت کے عروج و زوال کی مکمل تاریخ. ظہیر الدین محمد بابر 1483 عیسوی تا 1530 عیسوی. ہندوستان پر حکومت کرنے والے تیمور کے جانشین خود کو چغتائی ترک کہتے. وہ مغلوں یا منگولوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اور ان کو نیم وحشی سمجھتے. یہ چغتائی ترک خود کو چنگیز کی نسل سے کہلانے میں فخر محسوس کرتے اور اس کی زندگی، اس کے کارناموں اور اس کے سیاق یعنی ان قوانین سے جو چنگیز جیسے فاتح اعظم اور دنیا کی ایک وسیع ترین سلطنت کے بانی نے مرتب کیے ہوئے تھے، حوصلہ اور اولو العزمی حاصل کرتے. تیمور امیر طغرائے برلاس کا لڑکا تھا. طغرائے برلاس کش کا جو اب شہر سیز کہلاتا ہے ترکیوں نسل سردار تھا. 1370 عیسوی کے لگ بھگ وہ اس علاقے کا جس پر چغتائی خان کے ورثاء کی حکومت تھی حاکم بن بیٹھا. چغتائی خان سے وابستہ ترک خود کو چغتائی کہلاتے. 1363 عیسوی میں تیمور نے مشرقی ترکستان کے منگول حاکم الیاس خواجہ خان کو جو کہ چنگیز کی اولاد میں سے تھا اسے شکست دی اور کاغذان خان ماوراء النہر کے حاکم کی پوتی سے شادی کر لی. تیمور نے اپنے سالے امیر حسین کے انتقال کے بعد اس کی بیوہ دلشاد آغا سے بھی شادی کر لی. دلشاد آغا چنگیز خان کے خاندان سے وابستہ تھی. اس طرح تیمور نے ماوراء النہر کے نہ صرف حکمرانان بالفعل بلکہ قانونی حکمرانوں سے بھی ازدواجی تعلقات قائم کر لیے تھے. علاوہ ازیں کسی طرح اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ چنگیز کی طرح تیمور بھی کاجولی خان کے خاندان سے وابستہ ہونے کے سبب مغلوں کے شاہی نسل سے متعلق تھا. اس قدر شہرت اور قوت کے باوجود تیمور نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ چنگیزی خاندان کے ایک سلطان سیور ہاتمش کی طرف سے جو کہ قانوناً مقتدر اعلیٰ مانے جاتے تھی حکومت کرنے لگے. تیمور نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو والگائے سفلی سے لے کر دریائے جمنا تک پھیلی ہوئی تھی اور اس میں ایشیائی صغیر، ایران اور افغانستان بھی شامل تھی. ایشیائی مرکزی اس کا وطن اور سمرقند اس کی سلطنت کا پایہ تخت رہا. تیمور نہ صرف ایک زبردست بانی سلطنت ہی تھا بلکہ ادب و ہنر کا مربی بھی تھا. اس کے سیاسی اور فوجی نظریات چنگیز خان کے نظریات سے بہت مشابہ تھے. اسے تورائے یعنی قوانین چنگیزی سے اس قدر لگاؤ تھا کہ اس کے خلاف یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ان قوانین کے مقابلے میں قرآن کو بھی کم درجے کا سمجھتا تھا. تیمور اپنی زندگی ہی میں چنگیز خانی سمجھا جانے لگا اور چنگیز کی طرح اس کے وارثین اور مشرق وسطیٰ اور ایشیائی مرکزی کے باشندے اس سے خائف رہنے لگے اور اس کا احترام کرنے لگے. 1404 عیسوی میں تیمور کے انتقال کے بعد اس کی سلطنت جو ابھی مستحکم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ خانہ جنگی کا شکار ہو گئی. اس کا پوتا پیر محمد جسے تیمور نے اپنی سلطنت کا وارث بنایا تھا 1408 ہجری میں قندھار میں قتل کر دیا گیا. اس کا دوسرا پوتا سلطان خلیل جو سمرقند پر قابض ہو گیا تھا اس قدر فضول خرچ اور لاپرواہ ثابت ہوا کہ چند سال کے وقفے میں اس نے سارے علاقے گوا دیے اور 1409 عیسوی میں خراسان سے بھاگ نکلا. اس کے بعد سمرقند اور باقی سلطنت شاہ رخ مرزا کو پہنچی. شاہ رخ ماوراء النہر میں امن و امان قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا. اس نے خود ہرات میں قیام کو ترجیح دی اور اپنے بیٹے الغ بیگ مرزا کو سمرقند میں اپنے نمائندے کی حیثیت سے حکومت کرنے کے لیے وہیں رہنے دیا گیا. اب الغ بیگ علوم و فنون بالخصوص نجوم و ریاضیات کا زبردست مربی تھا. اس کی گورنری کے طولانی دور میں سمرقند ایشیا کا سب سے خوبصورت شہر بن گیا. شاہ رخ مرزا 1448 عیسوی میں فوت ہو گیا اور الغ بیگ مرزا سلطنت کا وارث بنا. لیکن اس کی قسمت میں زیادہ عرصے تک حکمرانی نہ لکھی گئی تھی. اس کے چہیتے بیٹے عبدالعزیز نے علم بغاوت بلند کر دیا اور 1448 عیسوی میں باپ کو شکست دے کر قید کیا اور قتل کر دیا. اس بزدلانہ اور شرمناک فعل کا انتقام الغ بیگ کے ایک وفادار غلام نے لیا اور 1448 عیسوی میں یہ باپ کا قاتل ہلاک کر دیا گیا. اب سمرقند کے تخت پر میران شاہ کے پوتے ابو سعید نے
جس سے اس کا چچا الغ بیگ بہت محبت کرتا تھا، اپنا حق جتایا اور ازبک سردار عبد الخیر خان سے مدد مانگی۔ عبد الخیر خان ماوران نہر کے علاقے میں گھس آیا اور دھمکی دی کہ وہ سمرقند پر خود قبضہ کر لے گا۔ بڑی مشکل سے اسے واپس جانے پر آمادہ کیا گیا اور 1448 عیسوی سے قبل ابو سعید ماوران نہر شمالی ایران اور افغانستان میں مکران تک اپنی حکومت قائم نہ کر سکا۔ ابو سعید مرزا کے تعلقات منگولوں اور ازبکوں کے ساتھ خوشگوار نہ تھے۔ اس کے دادا الغ بیگ اور منگولوں کے خان عظیم سلطان دیس کے درمیان اس وجہ سے رنجش پیدا ہو گئی کہ الغ بیگ نے غداری سے کاشغر پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایک اور موقع پر الغ بیگ نے سلطان دیس کے بڑے لڑکے یونس خان کو پناہ دینے کی پیشکش کی اور اس کے بہانے اس کے پیشتر سپاہیوں کو قتل کر دیا اور اسے قید کر کے اپنے باپ شاہ رخ مرزا کے پاس روانہ کر دیا۔ جب الغ بیگ مرزا کے قتل کے بعد افراتفری پھیلی تو منگولوں کے خان عظیم عیسیٰ بوغا خان نے ماوران نہر پر حملہ کر دیا، خوب لوٹ مار کی اور تاشقند و دریائے سیہون کے بعض شمالی علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس وقت ابو سعید مرزا نے عیسیٰ بوغا خان کے بھائی یونس خان کا ساتھ دیا اور اسے مغلستان میں اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اکسایا۔ پھر 1458 عیسوی میں عیسیٰ بوغا خان کا انتقال ہو گیا اور یونس خان کو خان اعظم تسلیم کر لیا۔ منگول نہ صرف تیموریوں کو انتہائی ناپسند کرتے تھے بلکہ ان سے دلی نفرت بھی کرتے تھے۔ وہ تیموریوں کی مداخلت کی پالیسی اور منگولوں کے درمیان آپس میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کے سبب ان سے سخت نالاں اور ناراض تھے۔ جب ابو سعید مرزا نے خود بادشاہت اختیار کر لی اور اس بات کا واضح طور پر اعلان کر دیا کہ وہ تیمور اور اس کے وارثین کی روایت کے برخلاف چغتائی خان کے شاہی خاندان کی برائے نام اطاعت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو منگول اس سے بہت برا فروختہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ یہ بات کہ ابو سعید مرزا نے یونس خان سے یہ وعدہ لے لیا تھا کہ وہ اپنی لڑکیاں اس کے 3 لڑکوں کو بیاہ دے گا، آگے چل کر منگولوں کے درمیان حسد اور نفاق کا بیج بونے کا باعث ثابت ہوئی۔ تیموریوں کے تعلقات ازبکوں کے ساتھ اچھے نہ تھے اور اس اکھڑ قوم کو جس میں ترک و منگول شامل تھے، چنگیز خان کے لڑکے باتو خان نے دشت قبچاق کے چٹیل میدان میں، جو کہ بحیرہ ارال کے مشرقی شمال میں پھیلا ہوا ہے، وہاں آباد کر دیا۔ ان کا سردار جوجی کا 5واں لڑکا شیبانی خان تھا۔ 1320 عیسوی میں باتو خان کے ایک جانشین ازبک خان نے اسلام قبول کر لیا اور شیبانی قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے ازبک خان کی سرداری قبول کر لی تھی ازبک کہلانے لگے تھے۔ تیمور کی سیاست یہ رہی کہ ازبکوں کے مختلف سرداروں کے درمیان نفاق اور پھوٹ کا بیج بوتا رہے اور ان کو آپس میں متحد ہونے سے باز رکھے۔ بہرحال 15ویں صدی کے وسط میں وہ لوگ ابو الخیر خان کی قیادت میں، جو کہ شیبانی کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، متحد ہو گئے۔ الغ بیگ مرزا کی موت کے بعد تیموریوں میں خانہ جنگی چھڑ گئی تھی۔ ابو سعید مرزا نے ابو الخیر سے مدد مانگی۔ اس نے ترکستان و خوارزم کے علاقوں پر قبضہ کر لیا اور مرزا کو سمرقند کے تخت پر بٹھا کر اس کی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ 1469 عیسوی میں وہ مع اپنے کئی لڑکوں کے ایک باغی سردار کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کی موت کے بعد ازبکوں کا اتحاد ختم ہو گیا اور مختلف قبیلوں کے سرداروں میں پھوٹ پڑ گئی۔ تاہم ان کے بعض سردار ابو الخیر خان کے لڑکے باروچ سلطان کے گرد جمع ہو گئے، لیکن وہ بھی زیادہ عرصے تک زندہ نہ رہا۔ خان اعظم یونس خان نے اس پر حملہ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے خاندان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کا ایک لڑکا محمد شیبانی، جو شاہ بخت کے نام سے معروف تھا، اپنے چھوٹے بھائی محمد سلطان بہادر کے ہمراہ جان بچانے کی خاطر ماوران نہر کی طرف فرار ہو گیا۔ ان کو ابو سعید مرزا سے، جو اپنے محسن ابو الخیر کے خاندان کو خاموشی سے برباد ہوتے دیکھتا رہا، کسی قسم کی مدد نہ ملی تھی۔ محمد شیبانی ابو سعید مرزا کی احسان فراموشی اور بے حسی کو کبھی فراموش نہ کر سکا، کیونکہ اس کے دادا کی مہربانی ہی کے نتیجے میں ابو سعید کو تخت ملا تھا۔ چنانچہ وہ ابو سعید اور اس کے وارثوں کا اتنا ہی سخت دشمن ہو گیا جتنا کہ یونس خان منگول اور اس کے خاندان کا تھا۔ شاہ رخ مرزا کے انتقال کے بعد تیموریوں کا اثر تیزی سے کم ہونے لگا۔ ہرات شہر کو ایرانی ترکوں نے، جو کہ بحر کیسپیئن کے جنوب میں رہتے تھے اور بہت ہی جنگجو اور شرارت پسند تھے، ہرات کو لوٹ لیا گیا۔ یہ لوگ 2 حریف دستوں میں منقسم تھے۔ ان میں سے ایک قراہ قون لیوی یعنی سیاہ بھیڑ اور دوسرا قراہ گوزلو یعنی سفید بھیڑ کہلاتا تھا۔
تیمور نے سیاہ بھیڑ کے دستے کو شکست دی اور اس وقت سے اس کی قوت روز بروز گھٹتی چلی گئی۔ اس طرف سفید بھیڑ کہلانے والا دستہ دیار بکر اور گیلان میں اپنے ایک سردار اوزون کی سرکردگی میں طاقت پکڑتے گئے، اور اس دستے کی بڑھتی ہوئی طاقت کو توڑنے کے لیے ابو سعید مرزا نے ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن بری طرح شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ ترکمنوں نے ابو سعید مرزا کو دشمن کے حوالے کر دیا، جنہوں نے اسے 1466 میں قتل کر دیا، اور اب تیموری خاندان کے ورثاء میں سے صرف سلطان حسین ہی شمالی ایران میں با اثر ہوا۔ وہ عمر شیخ مرزا کے ورثاء میں سے تھا، اور اس نے بڑے امتیاز کے ساتھ ہرات میں حکومت کی، اور عالم اسلام میں فن و ادب کا زبردست مربی مانا جاتا تھا۔ سردار اوزون حسن نے اپنی بہن کی شادی جنید سے کی، جو شیعوں کے 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم کے خاندان سے تھا۔ قرا گوزلو یعنی سفید بھیڑ کے دستے امام موسیٰ کاظم کے خاندان کی بے حد عزت کرتے تھے، کیونکہ اسی خاندان کے اثر سے وہ لوگ تیمور کے خشم و غضب کا شکار ہونے سے محفوظ رہے تھے۔ جنید اور اس کا لڑکا حیدر، جس نے اوزون حسن کی لڑکی سے شادی کی تھی، ایک مقامی نزاع میں مارے گئے۔ حیدر نے 3 لڑکے چھوڑے، ان تینوں میں سے بڑا لڑکا سلطان علی اوزون حسن کے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس طرح صفی الدین کا خاندان، جو کہ زہد و تقوی کے لیے مشہور تھا، سیاست میں الجھ کر رہ گیا۔ سلطان علی کے سب سے چھوٹے بھائی اسماعیل، جو تاریخ میں شاہ اسماعیل صفوی کے نام سے معروف ہے، 14 سال کی عمر میں سیاسی اور مذہبی ذمہ داریاں آن پڑی تھیں۔ اسماعیل ایک اولو العزم اور لائق سردار تھا۔ اس نے گیلان کی حمایت سے آذربائیجان پر فتح حاصل کی۔ کچھ عرصے بعد ہی ترکوں کے 7 قبیلوں نے اس کی سرداری قبول کر لی، اور اسماعیل قرا گوزلو سلطنت کا حاکم بن گیا۔ اسماعیل نے جب شمال مغرب اور مغربی ایران میں اپنا قبضہ جما لیا تو اس نے بلخ، خراسان اور ہرات کی طرف نگاہ ڈالی۔ ہمسایہ سلطنتوں میں اسماعیل کے عروج کو خوف و ہراس کی نظروں سے دیکھا جانے لگا۔ اس کی وجہ صرف یہ نہ تھی کہ وہ ایک اولو العزم فاتح تھا، بلکہ یہ بھی تھی کہ اس نے شیعہ مذہب کو اپنی سلطنت کا سرکاری مذہب ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ اس اعلان کے بعد ایرانیوں کا قومی جذبہ اور شیعوں کا دبا ہوا احساس دشمنی اسماعیل کی قیادت میں پوری طرح کھل کر سامنے آ گیا۔ ترکیوں نسل ایرانیوں کا قومی جذبہ، مذہبی تعصب اور جنگجویانہ جوش جہاد اسماعیل کے اختیار میں تھا۔ عالم اسلام کا کوئی حکمران، حتیٰ کہ خلیفہ عثمانی بھی اس بات کا دعویٰ نہ کر سکتا تھا کہ شاہ اسماعیل کے برابر جوشیلے، با اثر اور وفادار ساتھی اس کے حلقے بگوش ہیں۔ تیموریوں کی سلطنت ہر طرف سے حریص اور دشمن قوتوں سے گھری ہوئی تھی۔ اس کے باوجود ابو سعید کے ورثاء نے غیر معمولی کوتاہ نظری کا ثبوت دیتے ہوئے سلطنت کو آپس میں تقسیم کر لیا اور اقتدار کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔ چنگیز خان نے جب اپنی وسیع سلطنت کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کیا تھا تو اس وقت حالات مختلف تھے، اور تقسیم ملک ایک ناگزیر ضرورت کی شکل اختیار کر چکی تھی، لہٰذا یہ اقدام بالکل درست تھا۔ کئی نسلوں تک سلطنت خان اعظم کے اقتدار کی وجہ سے متحد رہی، یا یوں کہیے کہ جب تک چنگیز خان اور کرولتائی یعنی منگولوں کے شورائے اعلیٰ کا اثر باقی رہا، سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا کوئی خدشہ ہی نہ تھا۔ لیکن یہ سلسلہ تیموریوں کے زمانے میں نہ چل سکا۔ ابو سعید مرزا کے پاس اس طریقہ کار کو جاری رکھنے کا کوئی جواز نہ تھا، کیونکہ اب سلطنت نہ صرف بہت زیادہ سکڑ چکی تھی، بلکہ ہر طرف سے ہر قسم کے خطرے اسے دھمکا رہے تھے۔ لیکن چنگیز اور تیموریوں کی قائم شدہ رسوم اور حریص شہزادوں اور قبائلی سرداروں کے درمیان حسد اور دشمنی کی بڑھتی ہوئی آگ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اور وہ سیاسی حالات کا صحیح اندازہ نہ کر سکے۔ ابو سعید نے اپنی سلطنت اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دی۔ اس کے سبب سب سے بڑے لڑکے سلطان احمد مرزا نے سمرقند اور بخارا پر قبضہ کر لیا۔ محمود مرزا کو حصار، بدخشاں اور ختلان دیے گئے۔ الغ بیگ کے پاس کابل اور غزنہ پہنچے، جبکہ عمر شیخ مرزا کو فرغانہ ہاتھ لگا تھا۔ ان میں عمر شیخ مرزا بابر کا باپ بہت جھگڑالو تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی حکومت بڑھائے، اور سب سے زیادہ سمرقند پر اس کی نگاہ تھی۔ بہت ممکن ہے کہ عمر شیخ مرزا کو اس کے خسر یونس خان نے، جو ہمیشہ اس کی طلب پر مدد کو پہنچ جاتا تھا اور جس نے سلطان احمد کی فرغانہ حاصل کرنے کی ساری کوششوں پر پانی پھیر دیا تھا، اسے یہ لالچ دیا ہوگا۔ خانان منگول فرغانہ پر ہمیشہ اپنا حق جتاتے، لیکن ابھی وہ اس حالت میں نہ تھے
کہ فرغانہ پر مشکلات کا سامنا کیے بغیر قبضہ کر لیں۔ علاوہ ازیں اس وقت حالات کا تقاضا بھی یہ نہ تھا کہ وہ خود کو مشکلات میں مبتلا کر دیں۔ یونس خان کے زمانے میں منگولوں کی طاقت اور وقار کو بہت دھکا پہنچا۔ وہ ابو سعید مرزا کا احسان مند تھا۔ باروچ خان پر اسے محض اتفاقیہ طور پر فتح حاصل ہو گئی تھی۔ وہ خود کاشیغر کے جوان حکمران ابا بکر کے ہاتھوں 3 مرتبہ زک اٹھا چکا تھا۔ اس کا وقار اس وجہ سے قائم تھا کہ وہ منگولوں کا خان اعظم تھا، لیکن یہ ایک محض جذباتی بات تھی۔ اس کی وفات کے بعد اس کے دوسرے لڑکے سلطان احمد خان کو خان اعظم کا لقب ملا اور اس وجہ سے اسے مشرقی مغلستان میں ہی رہنا پڑا۔ بڑے لڑکے سلطان محمود خان کو منگول سلطنت کے مغربی حصے ملے تھے جو فرغانہ کی حدود سے متصل تھے۔ یونس خان اور اس کا لڑکا سلطان محمود دونوں اس بات کے خواہش مند تھے کہ فرغانہ کے شمال میں دریائے سیر کے متصل ایک مستحکم قصبہ اخشی پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ قصبہ فرغانہ کا دروازہ سمجھا جاتا تھا، جس کی فتح سے منگول سلطنت کو ایک قدرتی سرحد مل جاتی تھی، اور فرغانہ کا راستہ جسے فتح کرنے کے لیے منگول اس قدر خواہاں تھے ان کے ہاتھ آ جاتا۔ ایک مرتبہ عمر شیخ مرزا نے یونس خان سے وعدہ کیا تھا کہ اخشی اسے منتقل کر دے گا، اور کچھ عرصے تک اخشی پر منگولوں کا قبضہ بھی رہا۔ چونکہ یہ قصبہ فوجی اہمیت کا حامل تھا، لہٰذا اس نے اسے دوبارہ واپس لے لیا۔ اس طرح اخشی فرغانہ کے حکمران اور منگولوں کے درمیان اسی طرح جھگڑے کا باعث بن گیا، جس طرح کے تاشقند اور شاہ رخ سلطان سمرقند اور منگول سلطان کے درمیان باعث نزاع بنے ہوئے تھے۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بھی خطرہ تھا۔ کاشیغر و ختن کے اکھڑ بے باک اور جنگجو حکمران ابو بکر نے اپنی سلطنت تبت کی سرحد تک بڑھا لی تھی۔ اس نے اسکند کے مقام پر ایک قلعہ تعمیر کیا اور اسے مرکز بنا کر فرغانہ پر حملے شروع کر دیے اور آخرکار اسے فتح کر لیا۔ اس طرح 15ویں صدی کے آخری 10 سالوں میں وسط ایشیا 5 ریاستوں میں منقسم ہو گیا، جو ہر طرف سے خطرے میں گھری ہوئی تھیں۔ تیموری حکمرانوں میں سب سے عمر رسیدہ شیخ حسین باقرا تھا، جو اپنی لوچدار اخلاق، عیاشانہ زندگی اور بڑھاپے کی وجہ سے تیزی کے ساتھ زوال پذیر ہو رہا تھا۔ برخلاف اس کے سب سے چھوٹا شہزادہ عمر شیخ مرزا حاکم فرغانہ یعنی بابر کا باپ عقابی صفات کا حامل تھا۔ اس پر زور افزوں آرزوؤں اور حوصلہ مندیوں کا غلبہ ہوتا گیا۔ وہ اکثر اپنے بھائیوں اور ماموؤں سے لڑتا رہتا، باوجود یہ کہ اس کے پاس کافی سیاسی، مادی اور اخلاقی وسائل موجود نہ تھے، پھر بھی وہ فردوسی کے شاہ نامے کے پہلوانوں کے کارناموں کی نقل کرنا چاہتا۔ تیز شراب اور نشہ آور معجون کے اثر سے اس کے تخیلات کی پرواز خطرناک حد تک پہنچ گئی تھی، اور ہمیشہ وہ کسی نہ کسی ہمسایہ حکمران سے جنگ میں مشغول رہتا۔ 1494 عیسوی میں منگول سردار سلطان محمود نے شمال کی طرف سے اور سلطان احمد حکمران سمرقند نے مشرق کی جانب سے فرغانہ پر حملہ کر دیا۔ اس نازک موقع پر عمر شیخ، جو ابھی 40 سال کا بھی نہ ہوا تھا، اتفاقیہ طور پر گر کر مر گیا۔ اس وقت اس کا سب سے بڑا لڑکا بابر، جو بعد میں ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا بانی ہوا، ابھی اپنے 12ویں سال میں تھا۔ اس مرتبہ فرغانہ کا دشمنوں کی زد سے بچانا محض وہاں کے باشندوں کی دفاعی کارکردگی کے سبب نہ تھا، بلکہ اس میں کچھ مواقف حالات کو بھی دخل تھا۔ سلطان احمد کے گھوڑوں میں ایک جان لیوا وبا پھیل جانے اور دریا پر اچانک ایک پل گر جانے کے سبب انسانوں اور جانوروں کی ہلاکت اور خود اس کی علالت نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا کہ صلح کی تجاویز پر غور کرے۔ اسے شاید یہ اطمینان دلایا گیا تھا کہ وہ جیتے ہوئے علاقوں کو اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے۔ بہرحال ایک قسم کی صلح ہو گئی تھی۔ سلطان محمود منگول نے کاشان اور اخشی کو فتح کر لیا تھا، لیکن اخشی کے قلعے کا بہادرانہ دفاع کیا گیا، اور جب سلطان محمود نے سلطان احمد کی واپسی کا حال سنا تو اس نے بھی مایوس ہو کر محاصرہ اٹھا لیا اور واپس چلا گیا۔ سلطان احمد سمرقند واپس جاتے ہوئے مر گیا۔ اس کے کوئی اولاد نرینہ نہ تھی جو اس کی وارث ہوتی، لہذا سمرقند کے تخت کے حصول کے لیے وسط ایشیا کے حکمرانوں اور منگول سلاطین میں حرص و ہوس کے جذبات میں ابھار آ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارے وسط ایشیا میں افراتفری پھیل گئی، جس کی وجہ سے تیموریوں کو پہلے تو وسط ایشیا میں اور پھر ایران میں تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ بابر ایک ہونہار، مہذب اور شجاع اور اولو العزم نوجوان تھا۔ وہ سمرقند حاصل کرنے کی خواہش کو دبا نہ سکا۔ یہ شہر سیاسی، تجارتی اور سب سے بڑھ کر
تمدنی حیثیت سے وسط ایشیا کا دل سمجھا جاتا تھا۔ اس کی آب و ہوا، زرخیزی، خوبصورتی، شان و شوکت، خوشحالی اور تاریخی اہمیت نے سب تیموریوں کو اپنا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ بابر نے فرغانہ کے غیر مطمئن حالات اور جاہ طلب، ناقابل اعتماد اور بے وفا امراء کے باوجود، جو ایک مستقل خطرہ بنے ہوئے تھے، سمرقند کو فتح کرنے کے لیے 1496 عیسوی میں پہلا قدم اٹھایا۔ اس وقت سلطان محمود مرزا حکمران حصار کو، جسے سمرقند و بخارا کے امراء نے سمرقند پر قبضہ کرنے کی دعوت دی تھی، اسے مرے ہوئے ایک ہی سال ہوا تھا کہ محمود کی وفات کے بعد اس کا لڑکا باسنقر مرزا تخت پر بیٹھا، لیکن اسے امراء کی مکمل حمایت حاصل نہ ہو سکی۔ ان میں سے کچھ نے تو منگول شہزادہ سلطان محمود کو دعوت دی، لیکن باسنقر مرزا نے اسے شکست دے دی۔ یہ امراء جب اپنی تجاویز میں کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے باسنقر مرزا کے چھوٹے بھائی سلطان علی کو تخت حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ دونوں بھائیوں کی خانہ جنگی کے سبب بابر کو موقع ہاتھ آ گیا۔ وہ سمرقند کی طرف چل پڑا اور 1496 عیسوی میں بابر نے اس کا محاصرہ کر لیا، اور محاصرہ کارگر ثابت نہ ہو سکا اور سردی شروع ہو جانے کے باعث اسے واپس جانا پڑا۔ پھر اگلے سال مئی 1497 عیسوی میں سلطان علی اور بابر نے مشترکہ طور پر سمرقند کا محاصرہ کیا، اور محاصرہ ایسا شدید تھا کہ باسنقر نے انتہائی مایوسی کی حالت میں شاہ بیگ خان کو، جو کہ ازبکوں کی تنظیم نو کا سردار تھا، اس کی مدد کے لیے طلب کیا۔ چونکہ یہ شیبانی سردار بابر کی فوج کا محاصرہ نہ توڑ سکا، اس لیے باسنقر نے بہت ہی بے دلی سے اس کا استقبال کیا۔ اب شیبانی سردار اس برتاؤ سے آزردہ ہو کر سمرقند کو اس کی قسمت پر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اب باسنقر کی ہمت ٹوٹ گئی، اور اس طرح نومبر 1497 عیسوی میں بابر کی سمرقند پر حکومت کرنے کی آرزو پوری ہو گئی، گو یہ قبضہ زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکا۔ بابر کی قسمت میں اپنی اس آرزو سے لطف اندوز ہونا نہ تھا، اس لیے اپنے سرداروں کی یہ بات کہ وہ انہیں سمرقند لوٹنے کی اجازت دے دے اس نے نہ مانی، بلکہ اس کے برخلاف وہ اس بات پر اڑا رہا کہ سمرقند کے لوگوں کے ساتھ مساوات و برابری کا برتاؤ کرے۔ اس بات سے بابر کے عمران ناراض ہو گئی، اور اس کی شدید بیماری سے فائدہ اٹھا کر انہوں نے اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ صرف 1000 آدمی اس کے ہمراہ رہ گئے۔ اس کے علاوہ فرغانہ کے حالات خراب ہونے شروع ہو گئی تھی۔ کچھ اہم سرداروں نے اسے یہ تجویز پیش کی کہ وہ اخشی اور اندیجان کو اپنے بھائی جہانگیر مرزا کے نام منتقل کر دے۔ دوسری تجویز اس کے ماموں منگول سردار سلطان احمد نے پیش کی کہ اندیجان اسے دے دیا جائے، لیکن بابر اس قسم کی کسی تجویز کو قبول نہ کر سکتا تھا۔ وہ بیماری کی حالت میں مجبور اور صاحب فراش تھا۔ جب بابر نے سرداروں کی مرضی کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو 2 طاقتور امیر اوزون حسن اور حنبل نے اندیجان کا محاصرہ کر لیا۔ بابر جو ہی گھوڑے کی سواری کے قابل ہوا تھا، اس نے سمرقند سے کوچ کیا تھا، لیکن اسے راستے ہی میں یہ خبر ملی کہ اندیجان پر دشمنوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ابھی اس بات کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ اسے دوسری خبر ملی کہ بعض لوگوں نے بخارا کے حکمران سلطان علی کو بلا بھیجا ہے اور اس نے سمرقند پر قبضہ کر لیا ہے۔ اندیجان اور سمرقند ایک بعد دیگرے ہاتھ سے نکل جانے کے باعث بابر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے اپنے ماموں محمود خان سے مدد مانگی، لیکن مدد نہ ملی۔ اس کے باوجود بابر سمرقند جانے کے لیے آمادہ تھا، چونکہ اس کے پاس وسائل نہ تھی، اور وہ تیزی سے خجند کی طرف روانہ ہو گیا۔ کافی عرصے تک مشکلات کو حل نہ کر سکا، اس کے پاس کوئی اور چارہ کار بھی نہ تھا، لہٰذا وہ 300 ساتھیوں کے ہمراہ سردیوں میں براوری کے حاکم محمد حسین کا مہمان رہا تھا۔ اندیجان والے ان کے نئے دونوں حکمران اوزون اور حنبل کو پسند نہ کرتے تھے۔ وہ لوگ علی بیگ توغائی کے گرد جمع ہو گئی، جو ایک بہادر اور بااثر سردار تھا۔ اس نے دونوں باغی امراء کا بہت بہادری سے مقابلہ کیا۔ اس نے بابر کو بڑی گرمجوشی کے ساتھ بلا بھیجا۔ بابر نے اس دعوت کو فوراً ہی قبول کر لیا۔ اخشی کے باشندوں نے فوج کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور بابر کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ اندیجان اور دوسرے شہروں میں بھی لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ اسی عرصے میں منگول سردار محمود خان کی مدد بھی پہنچ گئی، جس سے بابر کے حامیوں کی ہمت بندھی۔ فرغانہ دوبارہ بابر کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن سرداروں نے یہ اصرار کیا کہ اسے تقسیم کر دیا جائے۔ وہ چاہتے تھے کہ اندیجان بابر کے پاس رہے، لیکن اخشی جہانگیر مرزا کو دے دیا جائے۔
ایک معاہدے کے مطابق یہ قرار پایا کہ یہ انتظام اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ سمرقند دوبارہ فتح ہو جائے۔ اس کے بعد بابر سمرقند اپنے قبضے میں رکھ کر فرغانہ کا سارا علاقہ جہانگیر مرزا کو دے دے گا۔ بابر نے یہ تجویز اس شرط پر مان لی کہ دونوں مل کر سمرقند کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش کریں گے۔ سمرقند اور بخارا میں سلطان علی اور ترکان سرداروں کے درمیان، جو دونوں شہروں کی مالگزاری کے ناظم تھے، کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ سلطان علی یہ چاہتا تھا کہ امور مالگزاری اس کے اختیار میں آ جائیں، لیکن ترکان سردار اس کے لیے تیار نہ تھے۔ جب ترکانیوں کو کہیں سے امداد نہ ملی تو انہوں نے بابر کو بلا بھیجا۔ بابر نے، جو کہ اپنے امراء اور سرداروں کے متکبرانہ رویے سے پریشان ہو چکا تھا اور سمرقند کو جلد از جلد فتح کرنا چاہتا تھا، اس دعوت نامے کو بخوشی منظور کر لیا۔ اوش کے قلعہ تنبل کے بھائیوں کے ہاتھوں فتح ہونے کے پریشان کن خبر کے باوجود بابر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سمرقند فتح کرنے کی تجاویز پر گامزن رہے گا۔ چنانچہ وہ ایک چھوٹی سی فوج لے کر آگے بڑھا۔ ابھی وہ اپنی سلطنت کی سرحد تک ہی پہنچا تھا کہ خبر ملی کہ شیبانی خان نے باقی ترکان سے بخارا چھین لیا ہے اور سمرقند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب بابر ششو پنج میں پڑ گیا اور مزید سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اور اس کے ساتھی اعلانیہ طور پر بابر کی حمایت کا اعلان کر دیں۔ اس نے وعدہ کیا کہ جب بابر سمرقند کے قریب پہنچے گا تو وہ اس کے مطابق اعلان کروا دے گا۔ ابھی بات چیت کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ شیبانی خان نے سلطان علی مرزا کی مدد سے سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان علی کی ماں نے اس شرط پر شہر کو شیبانی خان کے حوالے کر دیا کہ وہ اس سے شادی کر لے اور اس کے بیٹے سے اچھا برتاؤ کرے، مگر اس کی آرزو پوری نہ ہوئی اور وہ تمام عمر ایک داشتہ کی حیثیت سے زیادہ مرتبہ نہ پا سکی۔ اس کا لڑکا بھی سمرقند کی فتح کے 3-4 دن بعد شیبانی خان کے آدمیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ بابر نے اپنا منصوبہ بدل ڈالا۔ باوجود یہ کہ اس کے ساتھی اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، وہ حصار کی طرف روانہ ہوا۔ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اسے اپنے ساتھیوں کا اعتماد حاصل نہ تھا اور نہ اسے یہ امید تھی کہ فرغانہ میں اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا جائے گا۔ اب اس کے ہمراہیوں کی تعداد اس قدر کم ہو گئی تھی کہ اس کو حصار سے منہ موڑ کر منگولوں کے خان اعظم سلطان احمد کے پاس پناہ لینی پڑی تھی۔ اس نے راستے میں یہ فیصلہ کیا کہ موقع سے فائدہ اٹھا کر سمرقند پر حملہ کر دے، کیونکہ اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہاں کے لوگ ان کے حکمران سے سخت نالان تھے۔ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر بابر کے حامیوں نے اپنی خوش تدبیریوں سے اسے اور اس کے ساتھیوں کو سمرقند میں داخل کر دیا۔ وہاں کے لوگوں نے فوراً ہی ازبکوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور بابر کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس وقت شہر میں صرف 500 ازبک تھے اور ان کی بقیہ فوج باہر خیمہ زن تھی۔ شیبانی کو محل میں نیند سے جگایا گیا، وہ بھی گھبراہٹ میں بھاگ کر اپنی فوج سے جا ملا۔ بابر کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی۔ اس نے اس فتح کی خوشی میں 1500 عیسوی میں اپنے 2 چچاؤں کی لڑکیوں سے شادی کر لی۔ یہ وہ چچا تھے جنہوں نے سمرقند پر حکمرانی کی تھی اور اس طرح سمرقند پر حکمرانی کے لیے اپنے حق کو اور بھی مضبوط بنا لیا۔ اب شیبانی انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ بخارا واپس گیا اور وہاں اس نے اپنی فوج کو ایک فیصلہ کن جنگ کے لیے اثر نو منظم کرنا شروع کر دیا۔ بابر نے بھی سارے تیموریوں سے جو کہ اس کی دسترس میں تھے اور خان اعظم منگول سے مدد کی درخواست کی، لیکن اسے کہیں سے بھی مدد کا یقینی وعدہ نہ ملا۔ 1501 عیسوی میں بابر نے اس خوف سے کہ شیبانی کی طاقت بڑھ رہی تھی، اس امید میں کہ اس کا بہادرانہ اقدام تیموریوں کی مدد پر اکسا دے گا، سمرقند سے باہر قدم نکالا۔ شیبانی نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا اور یہ فیصلہ کر لیا کہ قبل اس کے کہ بابر کو کسی قسم کی مدد مل سکی، اس کے ساتھ جنگ چھیڑ دے۔ کوہت میں سرے پل کے مقام پر ایک سخت جنگ ہوئی جس میں بابر کو شکست ہوئی۔ شیبانی نے سمرقند کا اس قدر زبردست محاصرہ کیا کہ شہر کے باشندے فاقوں مرنے لگے۔ جب بابر کو شہر کے بچاؤ کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے صلح کی درخواست کی۔ بابر کو اب شہر چھوڑنا پڑا اور اسی دشمنی سے جس سے وہ اس قدر نفرت کرتا تھا اپنی بڑی بہن کی شادی کرنا پڑی۔ اس کے بدلے میں بابر کو اس بات کی اجازت مل گئی کہ وہ اپنے خاندان کے ہمراہ جان بچا کر نکل جائے۔ بابر فرغانہ بھی نہ جا سکتا تھا کیونکہ وہاں اس کے بھائیوں جہانگیر مرزا کی حکومت تھی۔ کچھ عرصے تک بڑی پریشانی کے عالم میں
بے یار و مددگار آوارہ گردی کرنے کے بعد فیصلہ کیا کہ اپنے ماموں محمود خان کے پاس پناہ لے لے۔ محمود خان نے بابر کو بڑی شفقت کے ساتھ پناہ دی۔ اب خان اعظم بھی آ گیا تھا۔ بابر اور اس کے دونوں چچاؤں نے یہ فیصلہ کیا کہ جہانگیر مرزا کے دست راز تنبل کو حاکم فرغانہ سے فرغانہ عصر نو فتح کر لیا جائے۔ شروع میں تو یہ منصوبہ کامیاب ہوتا نظر آیا، لیکن اقشی اور اندیجان مقابلے میں ڈٹ گئے۔ تنبل نے زبردست مقابلہ کیا۔ اس نے یہ بھی کوشش کی کہ بابر کو اس کے چچاؤں سے علیحدہ کر کے اپنے ساتھ ملا لے۔ جب تنبل فرغانہ کو بچانے کی کوششوں میں ناکام ہو گیا تو اس نے شیبانی خان سے مدد مانگی۔ شیبانی خان فوراً ہی فرغانہ پہنچا۔ منگول سردار ایسے خوفناک حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہ تھی، لہٰذا وہ فرغانہ سے فوراً ہی فرار ہو گئے۔ بابر اکیلا رہ گیا۔ اس نے تنہا ہی مقابلہ کرنا چاہا، لیکن حالات ناسازگار تھے۔ آخرکار اس نے فرار میں ہی نجات سمجھی اور بڑی مشکل سے جان بچا کر خطروں کا سامنا کرتا ہوا اپنے ماموں سے جا ملا۔ پھر 1503 عیسوی میں بابر اور اس کے ماموں دوبارہ فرغانہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ شیبانی خان مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی نقل و حرکت اس قدر تیز اور چابک دستہ نہ تھی کہ منگول سرداروں کو اس نے ارچین کے مقام پر بالکل بے خبری میں جا لیا۔ ان کو زبردست ہزیمت اٹھانی پڑی اور گرفتار کر لیے گئے۔ اس فیصلہ کن جنگ نے تیموریوں کو ہمیشہ کے لیے ماوراء نہر سے الگ کر دیا۔ گرفتار شدہ منگول سرداروں کو کچھ عرصے بعد رہا کر دیا گیا۔ گو بابر بچ نکلا تھا، لیکن اس کا اس قدر زبردست تعاقب کیا گیا کہ وہ مشکل سے ہی خود کو بچا سکا تھا۔ کافی عرصے تک آوارہ گردی کرنے اور ہر قسم کی سختی اور مشکلات برداشت کرنے کے بعد اس نے آخرکار بادل ناقواستہ وسط ایشیا کو خدا حافظ کہا۔ اس دوران میں شیبانی خان نے حصار اور قندز فتح کر لیے تھے، اور اس طرح 1504 عیسوی میں تیموریوں کی تیسری سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ بابر کافی عرصے بلا مقصد گھوم پھر کر اپنا وقت گزارتا رہا۔ اسی اثنا میں جب وہ تیرمس پہنچا تو اسے صلاح دی گئی کہ وسط ایشیا میں اس کا گھومنا پھرنا بیکار ہے۔ اس کے بجائے بہتر یہ ہوگا کہ وہ افغانستان جا کر اپنی قسمت آزمائی کرے، کیونکہ وہاں کی حکومت کمزور تھی اور لوگ حکومت سے بیزار ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ اگر وہ افغانستان پر حملہ کرنے کا ارادہ کرے تو اسے کافی معاون و مددگار بھی مل جائیں گے۔ کابل کے حالات ایسے حملے کے لیے بہت سازگار تھے۔ الغ بیگ مرزا 1501 عیسوی میں مر چکا تھا اور اس کا نابالغ لڑکا عبد الرزاق اس کا جانشین تھا۔ محمد مقیم اورغون نامی ایک شخص نے ہزارہ قوم کے افراد کی مدد سے کابل پر قبضہ جما لیا تھا۔ نابالغ بادشاہ کی بہن سے شادی کر لی اور وہاں کے قدیمی امراء اور سرداروں کے عہدے پر اپنے مقرر کیے ہوئے امیروں اور سرداروں کو متعین کرنا شروع کر دیا۔ اس کے اس عمل سے ملک میں بے چینی اور بغاوت پھیل گئی۔ جب اکتوبر 1504 عیسوی میں بابر کابل پہنچا تو اسے کسی مقاومت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ محمد مقیم کو اجازت دی گئی کہ وہ اپنے باپ کے پاس قندھار چلا جائے۔ بابر نے غزنی اور ننگرہار اپنے دو بھائیوں جہانگیر اور نصیر مرزا کو سونپ دیے تھے۔ افغانستان اور وہاں کے جنگجو قبائل کو مطیع و فرما بردار بنانے کا کام بڑا ہی دشوار تھا۔ مزید برآں کہ بابر کے منگولی ساتھیوں اور خود اس کے اپنے قبیلے والوں کی بے وفائی نے اس کام کو اور بھی دشوار بنا دیا تھا۔ پھر 1505 عیسوی میں بابر نے ہزاراؤں اور ہنگش قبیلوں کے خلاف مہم شروع کر دی۔ اس نے دریائے سندھ کے مغربی علاقے جموں، کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان تک معائنہ کیا، اور ناصر مرزا کو غزنی سے ہٹا کر بدخشاں کا حاکم مقرر کر دیا گیا، لیکن چند ہی ماہ بعد اسے وہاں سے بھی ہٹنا پڑا۔ اگلے سال 1506 عیسوی میں جہانگیر مرزا نے بغاوت کر دی اور غزنی کو لوٹ کر منگول دشمنوں سے جا ملا۔ باوجود یہ کہ افغانستان کے حالات بے حد غیر یقینی اور پریشان کن تھے، پھر بھی بابر نے سلطان حسین بالیقرا کی اس دعوت کو لبیک کہا، جس میں اس نے سب تیموریوں سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ اس کے پرچم کے نیچے جمع ہو کر ازبق فتنہ کو ختم کرنے کی مشترکہ کوششیں کریں۔ وہ تیزی سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے پتہ چلا کہ سلطان فوت ہو گیا ہے، لیکن اس کے دونوں لڑکے جو متحد طور پر اس کے جانشین قرار پائے تھے اپنے باپ کی تجویز کو جامع عمل پہنانے کے لیے کوشاں رہے۔ بابر یہ سن کر اور آگے بڑھا۔ جب وہ اپنے پڑاؤ پر پہنچا
تو اسے پتہ چلا کہ شہزادے بالکل نااہل ہیں، ان میں عمل و معاملہ فہمی کی لیاقت نہیں، اور نہ ہی وہ اس لائق ہیں کہ اتنی بڑی مہم کو چلا سکیں۔ چنانچہ بابر واپس لوٹ گیا۔ خوش قسمتی سے وہ کابل اس وقت پہنچا تھا جب ایک خطرناک سازش کے تحت اس کے ایک رشتہ دار بھائی ویس مرزا کو تخت نشین کرنے کی کوششیں جاری تھیں۔ اس نے پہنچتے ہی اس سازش کو دبا دیا۔ ایران کی سرحدوں پر جو واقعات رونما ہو رہے تھے وہ بابر کے لیے بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ شیبانی خان نے 1507 عیسوی میں ہرات فتح کر لیا اور بغیر کسی خاص دشواری کے پورے خراسان پر قابض ہو گیا۔ اس طرح تیموری خاندان کی چوتھی اہم سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ اب یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ شیبانی افغانستان کی طرف متوجہ ہوگا، کیونکہ صرف یہی ایک ایسی سلطنت باقی رہ گئی تھی جس پر تیموری خاندان ابھی تک حکمران تھا۔ خیال کیا جاتا تھا کہ شیبانی سب سے پہلے قندھار کی طرف قدم بڑھائے گا۔ قندھار کے لوگوں نے درخواست کی کہ قبل اس کے کہ شیبانی خان قبضہ کر لے، بابر کو وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ تیزی سے قندھار کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن قندھار کے ارغونوں نے غداری کی اور وہ اس پر حملہ آور ہو گیا۔ اس جنگ میں بابر فتح یاب ہوا اور قندھار کچھ عرصے کے لیے بابر کے اقتدار میں آ گیا۔ اس طرح اس نے قندھار پر بھی اپنا حق جما لیا تھا، لیکن 1507 عیسوی میں شیبانی خان کی آمد پر اسے قندھار خالی کرنا پڑا۔ شیبانی خان کی آمد سے بابر بہت پریشان اور متفکر ہوا۔ اس نے یہ سوچ لیا کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ ہندوستان کی طرف چل دے گا۔ شیبانی واپس چلا گیا تو بابر کو تسلی ہوئی۔ اگلے 3 سالوں میں صرف ایک ہی اہم واقعہ پیش آیا۔ 1508 عیسوی میں بابر کے بجائے دیس مرزا کو تخت پر بٹھانے کی ایک گہری سازش عمل میں آئی، لیکن بابر کی ہمت، ضبط اور اثر و رسوخ نے اسے بچا لیا تھا۔ اس نے وسیع القلبی سے کام لے کر دیس مرزا کو بدخشان چلے جانے کی اجازت دے دی، جہاں اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا گیا۔ بابر نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی تھی کہ اس کے ساتھیوں میں بے اطمینانی اور بے چینی کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ وہ ترک اور منگول ہمراہیوں کے ساتھ سخاوت کا برتاؤ نہیں کر سکتا، مگر مجبوری یہ تھی کہ افغانستان کے وسائل اس قدر کم تھے کہ وہ فیاضی کو دخل نہیں دے سکتا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ بابر کافی عرصے سے ہندوستان کی طرف حریص نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ بھی نہ کر سکتا تھا۔ ایک طرف تو وسط ایشیا سے اسے دلچسپی تھی، دوسری طرف شیبانی خان کا خطرہ لاحق تھا۔ دونوں باتیں برابر کی اہمیت رکھتی تھیں۔ ابھی افغانستان میں اس کا اتنا اختیار و اقتدار قائم نہ ہو پایا تھا کہ وہ سکندر لودھی سے جنگ کرنے کے لیے روانہ ہو۔ سکندر لودھی دہلی کا افغان حکمران تھا اور شمالی ہند کے طاقتور حکمرانوں میں اسے کافی شہرت حاصل ہو چکی تھی۔ بابر کسی طرح بھی اس کے لیے تیار نہ تھا کہ افغانستان اس کے ہاتھوں سے نکل جائے، کیونکہ یہی ایک فوجی اہمیت کے اعتبار سے ایسا محفوظ مقام تھا جہاں سے وہ مشرق و مغرب دونوں طرف نگاہیں دوڑا سکتا تھا۔ دسمبر 1510 عیسوی میں مرو میں شیبانی خان اور شاہ اسماعیل صفوی کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی۔ شیبانی خان کے خراسان کے فتح کرنے اور ازبکوں کے کرمان میں داخلے کے بعد ان دو زبردست فاتحوں کے درمیان جنگ ناگزیر ہو گئی۔ کوئی بھی یہ پیش بینی نہ کر سکتا تھا کہ ازبکوں کو پہلی جھڑپ میں ہی زک اٹھانا پڑے گی، مگر ہوا یہی اور قسمت میں شاہ اسماعیل کے حق میں فیصلہ کیا۔ شیبانی خان قتل ہوا۔ بابر نے اس زبردست خوشخبری کا خیر مقدم کیا۔ اس نے نصیر مرزا کو کابل میں چھوڑا اور اپنے 2 نابالغ لڑکوں ہمایون اور کامران کے ہمراہ وسط ایشیا کی طرف چل پڑا۔ قندز پہنچ کر بابر کو اپنی بہن خانزادہ بیگم سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ شیبانی خان کے مرنے کے بعد خانزادہ بیگم گرفتار ہو گئی تھی، لیکن شاہ اسماعیل نے اس پورے احترام اور دوستانہ پیغام کے ساتھ اس کے بھائی کے پاس بھیج دیا۔ بابر نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شاہ کے دوستانہ پیغام کے جواب میں ایک ایلچی کے ہمراہ بیش بہا تحائف ارسال کیے۔ ان مذاکرات کا نتیجہ دونوں کے لیے اطمینان بخش ثابت ہوا۔ شاہ نے شاید اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ وسطی ایشیا کے سنی المذہب ترکوں، ازبکوں اور منگولوں پر حکومت کرنا بہت ہی مشکل بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ چنانچہ شاہ نے یہ سوچا کہ اگر وہ بابر کو، جو ایک تیموری شہزادہ ہے، اپنی اطاعت قبول کرنے کے لیے راضی کر لے تو پھر اس کے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا۔ دوسری طرف بابر جانتا تھا کہ ازبکوں کی شکست اور شیبانی خان کی موت کے باوجود
ازبکوں کی طاقت پوری طرح ختم نہیں ہوئی، اور اس بات کا پورا امکان ہے کہ حلیف ازبک سردار ہمیشہ کی طرح پھر ایک نئے قائد کے ماتحت جمع ہو جائیں گے اور جلد ہی اپنی بگڑی ہوئی حالت کو سنبھالنے کی حیرت انگیز طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ اسے یہ بھی امید تھی کہ شاہ ایران سے دوستی کر کے وہ کم از کم اس وقت تک اطمینان سے حکومت کر سکتا ہے جب تک کہ اس کے حالات مستحکم نہ ہو جائیں، لیکن شاہ ایران نہ تو ایک فوجی سربراہ تھا اور نہ ہی اس کی حکومت غیر مذہبی تھی۔ وہ نہ صرف متعصب تھا بلکہ اس کے ساتھی بھی وحشیانہ حد تک تشدد پسند تھے۔ شاہ اپنی حمایت کے عوض بابر سے یہ توقع رکھتا تھا کہ بابر کی سلطنت میں شاہ کے نام کا خطبہ پڑھا جائے، سکوں پر اس کا نام کندہ ہو اور دربار میں شیعہ طور و طریق رواج پذیر ہوں اور شیعہ مذہب کی ترویج ہو۔ اب بابر کشادہ دل ہونے کے ساتھ ساتھ سمرقند پر حکومت کرنے کے لیے بہت بےتاب تھا۔ وہ سکوں پر شیعہ کے 12 اماموں کے نام کندہ کرانے پر راضی ہو گیا اور خود بھی شیعہ لباس پہننا شروع کر دیا، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ اسے کابل اور فرغانہ میں اپنے نام کے سکے جاری کرنے کا اختیار رہے۔ ایسا کرتے ہوئے اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ کابل و فرغانہ میں اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے وہ سنجیدگی کے ساتھ مذہب کا سودا کر رہا ہے۔ چونکہ شاہ اسماعیل اس مسئلے میں قابل عمل حل چاہتا تھا، لہذا بابر کی شرائط منظور کر لی گئیں۔ شاہ اسماعیل اور بابر کی مشترکہ افواج بخارا کی طرف بڑھیں اور اس پر فوراً ہی قبضہ کر لیا گیا۔ بابر نے مقامی باشندوں کے جوش و خروش سے مطمئن ہو کر اور اس خیال سے کہ سمرقند کے لوگ ایرانی فوج کی موجودگی کے سبب غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان کو تحفے تحائف دے کر شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا۔ دیس مرزا 1511 عیسوی میں سمرقند کی طرف روانہ ہوا، جہاں گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا گیا۔ مرزا حیدر نے ازبکوں کو فرغانہ سے نکال باہر کیا۔ اب وہ اس بات پر فخر کر سکتا تھا کہ وہ پورے علاقے یعنی سارے وسط ایشیا اور وہاں سے تاشقند اور کابل تک کی سرزمین پر قابض ہے، جس پر اس کا دادا ابو سعید مرزا حکومت کیا کرتا تھا۔ اس سلطنت کو 1 سال سے زائد اپنے قبضے میں رکھنا بابر کی قسمت میں نہ تھا۔ اس کے باوجود کہ وہ شاہ ایران کا بے حد احترام کرتا تھا، مگر وہ خود کو اس بات پر راضی نہ کر سکا کہ وسط ایشیا کے سنی دینی بھائی ظلم و ستم کا نشانہ بنائے جائیں گے، اور نہ یہ برداشت کر سکتا تھا کہ شاہ ایران کا مغرور نمائندہ محمد جان اس کے دربار میں کبر و غرور کا مظاہرہ کرتا پھرے۔ وہ نہ تو متعصب شیعوں کی تقریبی اور تغلیبی کارروائیوں میں ان کا ساتھ دے سکتا تھا، اور نہ یہ بات فراموش کر سکتا تھا کہ وہ خاندان تیموریہ کی عزت و وقار اور اپنے ہم وطن سنیوں کی امیدوں کا علمبردار ہے۔ اس اثنا میں بابر کے بارے میں محمد جان کے مبالغہ آمیز بیانات نے شاہ اسماعیل کو آہستہ آہستہ اس بات کا یقین دلا دیا کہ بابر ایک مغرور، ناقابل اطمینان اور بے وفا آدمی ہے۔ دوسری طرف سمرقند کے لوگ یہ محسوس کرنے لگے کہ بابر شیعوں کے ہاتھوں میں کھلونا ہے اور اس میں اپنے اختیار و اقتدار کو جمانے اور اپنے خاندان و رعایا کی عزت و وقار کو بچانے کی ہمت نہیں رہی۔ اس طرح بابر دونوں طرف سے ملامت و بدگمانی کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ کسی قطعی کارروائی کی بابت فیصلہ نہ کر سکا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ ازبق خاندان ابھی تک کچلی نہیں گئی تھی، اور وہ کسی ایسے موقع کے منتظر تھے جس کے ملتے ہی اپنے کھوئے ہوئے علاقے اور سلطنت کو دوبارہ حاصل کر سکیں۔ حسب توقع ازبق سردار فوراً ہی شیبانی خان کے بھتیجے جانی بیگ اور عبید اللہ خان کے گرد جمع ہو گئے۔ ان دونوں میں سے عبید اللہ خان، جس کے ہاتھوں سے بخارا نکل چکا تھا، بہت ہی مضطرب اور بے چین تھا۔ اس نے بابر اور شاہ ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی سرد مہری اور خصوصیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بخارا پر حملہ کر دیا۔ بابر سمرقند سے بخارا کی حفاظت کی خاطر نکل کھڑا ہوا، لیکن ایک جگہ کل ملک کے قریب اسے شکست ہوئی۔ اس کا سمرقند واپس جانے کا راستہ روک لیا گیا، چنانچہ وہ حصار کی طرف بھاگا اور ازبکوں کے سخت تعاقب کے باوجود حصار پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ ازبکوں نے عقل مندی سے کام لے کر حصار کا محاصرہ کر کے اپنا وقت اور طاقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اس کے بجائے وہ اپنا اقتدار جمانے اور فوجی طاقت کو مزید مستحکم کرنے کی کوشش میں منہمک ہو گئے۔ شاہ ایران کو اس بات کی امید نہ تھی کہ ازبک اس قدر جلد سنبھل جائیں گے اور اس پھرتی سے جوابی حملہ کر دیں گے۔ شاہ اسماعیل نے تو اپنے سب سے زیادہ دولت مند اور اعلیٰ ترین امیر نجم الدین ثانی کو 11,000 سپاہیوں کی سرکردگی میں بابر کو سبق دینے کے لیے بھیجا تھا۔
قبل اس کے کہ نجم الدین خراسان کی سرحد تک پہنچے اسے بابر کی بدقسمتی کا علم ہو گیا۔ اس خبر کو سن کر وہ ششدر رہ گیا اور شاہ ایران کی ہدایت کا انتظار کرنے لگا۔ اسے حکم ملا کہ وہ اپنے پہلے منصوبے کو ترک کر دے اور بابر کو پوری مدد پہنچائی، کیونکہ بابر ازبکوں کے مقابلے میں بہت کم خطرناک تھا۔ ایرانی فوج ہمیشہ کی طرح فرقہ وارانہ تعصب اور جوش میں بھری ہوئی قتل و غارت کرتی چلی گئی، جس کے سبب بابر کے دل میں غم و غصہ اور سنی رعایا کے دل میں خوف و ہراس پھیلتا گیا۔ بہرحال بابر اور ایرانیوں کی مشترکہ فوج بخارا پہنچ گئی اور اس کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اس محاصرے کو چند مہینے گزر گئے اور ازبکوں کو مہلت مل گئی کہ وہ اپنی افواج کو اکٹھا کر کے دھاوا بول دیں۔ پھر 12 نومبر 1512 عیسوی کو غججدان کے مقام پر ایک خونریز جنگ ہوئی، جس میں ایرانی فوج تباہ ہو گئی اور ان کا سردار مارا گیا۔ ازبکوں نے مرو کا بدلہ لے لیا۔ اب بابر کے لیے، جس نے ایرانیوں کے مغرورانہ اور متعصبانہ رویے سے ناراض ہو کر بے اعتنائی برتی تھی اور جسے ایرانیوں سے ساز باز رکھنے کے سبب وسط ایشیا کے باشندوں کی ہمدردیاں حاصل نہ ہو سکی تھیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار باقی نہ رہ گیا تھا کہ حصار کی طرف راہ فرار اختیار کرے۔ لیکن اسے وہاں سے بھی نا امید اور مایوس ہو کر کابل آنا پڑا۔ بابر کی وسط ایشیا پر حکومت کرنے کی امیدیں خاک میں مل گئیں، لیکن اس تمنا کی صدائے بازگشت اس کے خوابوں میں زندگی بھر سنائی دیتی رہی۔ بابر نے اگلے چند سال افغانستان میں اپنی حکومت کو مضبوط کرنے میں صرف کیے۔ وہ مغرب میں حالات کا جائزہ لیتا رہا۔ اس میں شک نہیں کہ ازبک اس کے دشمن تھے اور ایران سے اب اس کے تعلقات خوشگوار نہ تھے۔ 1514 عیسوی میں خلدران کے مقام پر شاہ ایران اور عثمانی سلطان سلیم کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی۔ ایرانی فوج بہادری کا حیرت انگیز مظاہرہ کرنے کے باوجود ہار گئی، کیونکہ ان کے پاس کسی قسم کی آتشی اسلحے نہ تھے، برخلاف اس کے عثمانیوں کے پاس دنیا کا بہترین توپ خانہ تھا۔ اس جنگ میں توپ خانے کو جو برتری حاصل ہوئی، اس نے بابر کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ گو بابر کے وسائل بہت محدود تھے، پھر بھی وہ استاد علی رومی کی خدمات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تاکہ اپنی فوج میں بھی آتشی اسلحے کے استعمال کا کام شروع کرا سکے۔ ابھی یہ کام ہو ہی رہا تھا کہ بابر نے قندھار اور متعدد افغان قبیلوں کے خلاف فوجی مہم شروع کر دی۔ جنوری 1519 عیسوی کے شروع میں اس نے اپنی نو ایجاد توڑے دار بندوق والے دستے کو قبیلہ یوسف زئی کے مقابلے میں استعمال کیا تھا اور اسے اس قدر مفید پایا کہ 1520 عیسوی میں ایک دوسرے ماہر مصطفیٰ رومی کو اپنی جنگی طاقت مزید مستحکم کرنے کے لیے بلوا لیا۔ زیادہ احتمال اس بات کا ہے کہ یہ تیاریاں اس نے اس خیال سے کی تھیں کہ وہ ہندوستان پر حملے کی مہم شروع کرنے والا تھا۔ افغانستان کو فتح کرنے کا موقع نہ تو ایرانیوں کے لیے موزون تھا اور نہ ہی ازبک اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کر سکتے تھے۔ مرکزی اور مغربی ایشیا میں عثمانیوں، ایرانیوں اور ازبکوں کے درمیان ایک قسم کا توازن قوت برقرار تھا۔ ان حالات میں بابر اپنی توجہ ہندوستان کی طرف مبذول کر سکتا تھا، جہاں کے افغانوں کی لودھی سلطنت کی حالت کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ افغان بادشاہ سکندر لودھی 1517 عیسوی میں فوت ہو گیا تھا اور اس کی جانشینی کے سوال پر خانہ جنگی اور ہمہ گیر بدامنی پھیل گئی تھی۔